خوش نصیب، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ خوش نصیب انسان کون ہے۔ کسی بڑے خوش نصیب کی زندگی کا جائزہ لیں تو معلوم ہو سکتا ہے کہ خوش نصیبی کسے کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدے اور معلومات میں پیغمبر ہی خوش نصیب ہیں۔ وہ لوگ جن کی زندگی دوسروں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے، جن کا ذکر بھی اہل فکر حضرات کے لیے سکون و برکت کا باعث ہے۔ اگر ہم کسی پیغمبر کی پوری زندگی کو غور سے دیکھیں تو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ ان کی خوش نصیبی نے کیا کیا منظر دیکھے اور کیا کیا منزلیں طے کی۔ ایک پیغمبر بیٹے کی جدائی میں روتے روتے بینائی سے محروم ہو گئے۔ پیغمبر ہیں اور بیٹے سے جدا، اور بیٹا بھی پیغمبر۔ بیٹے کی پیغمبری کی ابتدا کنویں میں گرنے سے ہوتی ہے۔ خوبصورت اور خوب سیرت پیغمبر بھائیوں کے ناروا سلوک سے آشنا، اور پھر بازار مصر ہے اور پیغمبر کو بیچا جا رہا ہے، اور پھر الزام تراشی اور قید خانے کی صعوبت۔ معصوم ہے لیکن مقید، مصر کا مالک مصر کے قید خانے میں عجب حال ہے۔ علم والے ہیں، عزت والے ہیں، مرتبے والے، حسن والے، اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ قرآن میں آپ کے تذکرے ہیں۔ آپ کا ذکر احسن القصص ہے، آپ کا حسن مثالی ہے، خوش نصیبی کی انتہا ہے۔ ایک اور پیغمبر، خوش نصیب پیغمبر، کم و بیش 1000 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ فرماتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، اور آخرکار اپنے بیٹے کو طوفان کی نظر ہوتے دیکھتے ہیں۔ التجا کرتے ہیں خدا سے، التجا کہ میرا بیٹا بچا لو۔ حکم خداوندی آتا ہے کہ بیٹا جب باپ کے عقیدے پر ہی نہ ہو تو کیا بیٹا جانے دو لہروں کے سنگ۔ پیغمبر ہیں اور خوش نصیب ہیں، اس لیے خاموش رہتے ہیں۔ نبوت سلامت رہتی ہے اور زندگی خوش نصیبی میں ہی کٹ جاتی ہے۔ ایک اور پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں، نبوت لیے، تقرب لیے، خوش نصیبی ہے لیکن مچھلی کا پیٹ بھی ہے۔ کسی پیغمبر کو آرے میں چیر دیا جاتا ہے، اف نہیں کی جاتی، کیونکہ اف کرنا خوش نصیبی کے خلاف ہے۔ کتنے پیغمبروں کا ذکر کیا جائے، ایک پیغمبر گھر سے بے گھر، بادشاہ وقت سے مقابلہ، دولت والے کے خلاف، بادشاہت والے، سلطنت والے، دبدبے والے انسان کے خلاف ایک پیغمبر ہیں، جس کے پاس مال و زر نہیں، تخت و تاج نہیں، بس صرف خوش نصیبی ہے۔ بادشاہ دریا کی موجوں میں غرق ہوتا ہے اور پیغمبر کو آسودہ منزل کر دیا جاتا ہے۔ پیغمبر کا مشن پورا ہو گیا، خوش نصیبی ہے، بڑا نصیب ہے۔ اور پیغمبروں کے ذکر میں اسی آخری رسول، عزت و شوکت والے پیارے نبی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے نہ آئے؟ آپ سے زیادہ دنیا میں کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ ایک طرف اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، دوسری طرف دنیا میں آپ کے جانثار آپ پر درود و سلام اور نعت کے ہدیے پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوش نصیب ہیں کہ اپنے تو اپنے، بیگانے بھی آپ کو عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ جو آپ کا غلام ہو گیا وہ بھی خوش نصیب کر دیا گیا۔ لیکن غور طلب بات ہے کہ آپ کی زندگی کس کس راہ سے گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا وقت آیا، کون کون سے مراحل آئے۔ آپ سلطان الانبیاء ہیں اور آپ پر کوڑا پھینکا گیا۔ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں اور آپ پر زمین تنگ کر دی گئی، ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے پتھر کھا کر اپنے بہنے والے خون سے انہی کفار کے لیے دعائیں لکھیں، کسی پر لعنت نہ بھیجی۔ خوش نصیبی کی انتہا ہے کہ پیوند والا لباس زیبتن ہے اور آسمانوں سے بلاوا آتا ہے کہ اللہ اپنے خاص بندے کو آج سیر کرائے گا، کیا کیا نہ دکھائے گا، کیا کیا نہ بتائے گا، کیا کیا نہ آشکار ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ سب ماضی سے ملاقات ہوگی اور مستقبل کے بھی جلوے آشکار ہوں گے۔
امت کے لیے دعائیں منظور ہوں گی، رفتوں کی مسافت طے ہوگی۔ کعبہ کو حسین بلکہ اس سے بھی آگے جلوہ جلوے کے روبرو ہوگا، آئینہ آئینے کے روبرو ہوگا، انسان اللہ کے قریب ترین ہوگا، ایسا قریب کہ نہ کبھی ہوا نہ کسی کو حاصل ہوگا، لیکن لباس میں پیوند رہے گا۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ امام حسین علیہ السلام کیوں خوش نصیب ہوئے۔ آپ پر کربلا گزری اور یہ بہت کٹھن منزل تھی، کیا کیا نہ ہوا، کون سا غم تھا جو نہ ملا، کون سا مرحلہ تھا جو نہ آیا ہو، مراحل ہی مراحل، مشکل ہی مشکل، خود مشکل کشا، اور یہ ابتلا مالک ذوالفقار کے اور پھر جلوے گردش روزگار، خود تماشائی عجب صورتحال ہے۔ خوش نصیبی کی شرح دل پذیر اور اپنے خون سے رقم کر رہے ہیں۔ سید الشہداء نے خوش نصیبی کو وہ رنگ عطا کیے کہ کہنے والا برملا کہہ اٹھا، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ سب حسین اور راک ہیں خوش نصیبی کی کتاب مقدس کے، یہ سب مقطعات ہیں خوش نصیبی کی الہامی کتاب کے۔ کون جانے اور کون سمجھے، علم کے مخفی خزانوں کی کنجیاں ہیں ان خوش نصیبوں کے پاس۔ ساقی کوثر ہیں اور دریا کے کنارے پر پیاسے ہیں، یہ سب راز ہائے سربستہ کی کرشمہ کاریاں ہیں۔ آج کا انسان کیا جانے کہ خوش نصیبی کیا ہے۔ آج کسی کو غریبی اور پیغمبری اکٹھی مل جائے تو وہ پیغمبری سے استعفیٰ دے دے۔ اگر آج کے انسان کو دولت اور خدا میں سے ایک کو چننا پڑے تو وہ دولت قبول کر لے گا۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیب بھی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ آج کا انسان یا مسلمان زندگی فرعون کی پسند کرتا ہے اور عاقبت موسیٰ کی۔ بدقسمت ہے آج کا انسان، آسائشوں کا گرفتار، نمائشوں کا پرستار، آرائشوں کا پجاری، آلائشوں کی بیماری میں کراہ رہا ہے۔ اس کا دل بجھ چکا ہے لیکن اس کے مکان میں کم کم روشن ہے۔ وہ لذت وجود کی لعنت میں گرفتار ہے۔ اسے کسی بڑے مقصد سے تعارف نہیں، وہ صرف سینچریاں ہی بناتا ہے اور پھر کلین بولڈ ہو کر رخصت ہوتا ہے۔ آج ترقی کو متاع حیات سمجھا جا رہا ہے۔ ترقی؟ کیسی ترقی؟ کس سے ترقی؟ کس پر ترقی؟ خوراک کے بجائے دوائی کھانے والا انسان کیا ترقی کرے گا؟ آسمان زیر قدم آ گیا ہے۔ آسمانوں کی راہ ڈھونڈنے والا دل کی دنیا ویران کر چکا ہے۔ انسان انسان سے اجنبی ہے، اپنے آپ سے بیگانہ، مقصد حیات سے بے خبر، خوش نصیبی کے مفہوم سے نا آشنا۔ خوش نصیبی کسی شے کا نام نہیں، سماجی مرتبے کا نام نہیں، بینک بیلنس کا نام نہیں، بڑے بڑے مکانوں کا نام نہیں۔ خوش نصیبی صرف اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے، کوشش ترک کرنے کا مقصد نہیں۔ کسی خوش نصیب نے آج تک کوشش ترک نہیں کی، لیکن یہ کوشش بامقصد ہونی چاہیے۔ ایسی کوشش کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی آسان، یہ دنیا بھی اچھی اور وہ دنیا بھی بہتر۔ ایسی زندگی کہ ہم بھی راضی رہیں اور ہماری زندگی پر خدا بھی راضی ہو۔ خوش نصیبی ایک متوازن زندگی کا نام ہے، نہ زندگی سے فرار ہو نہ بندگی سے فرار ہو، ایک ایسا انداز کہ نہ لالچ ہو نہ کنجوسی نہ بخل۔ لالچی انسان پیسے گنتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے اور آخرکار عذاب کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ کنجوس اپنی دولت کے استعمال سے محروم ہے، وہ کسی کے مال کی حفاظت کرتا رہتا ہے، استعمال کا حکم نہیں، اور بخیل اپنے مال سے کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ وہ ایسا سورج ہے جس کی روشنی نہیں، ایسا دریا ہے جس میں پانی نہیں، ایسا انسان ہے جس میں انسانیت نہیں۔ خوش نصیب انسان حق کے قریب رہتا ہے، وہ ہوس اور حسرت سے آزاد ہے، وہ فنا کے دیس میں بقا کا مسافر ہے۔ اس کا دل جلوہ پر نور سے معمور ہے، وہ اپنے آپ پر راضی، اپنی زندگی پر راضی، اپنے حال پر راضی، اپنے حالات پر راضی،
اپنے خیالات پر راضی، اپنے خدا پر راضی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی۔ سلام ہو خوش نصیبوں کی خدمت میں۔